جیسا کہ آج ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کی عبادت جو ہے وہ شکر گزاری کی بھی عبادت ہے، اور آج کی منتھلی رسم کی ادائیگی جو ہم پاک عشاء کی صورت میں کرتے ہیں، آج یہ دونوں عبادات ہیں۔ اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے چند ایک باتیں صرف شکر گزاری کے تعلق میں دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ شکر گزاری کیا ہے اور خدا کس طرح کی شکر گزاری کو خدا پسند کرتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ہمیں بے شمار قربانیوں کا ذکر ملتا، ایسے نذرانے جن کے بارے میں ابار کی کتاب کے اندر بزرگ موسیٰ بن عمران کی معرفت خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، ہدیوں کا ذکر ملتا ہے، چڑھاووں کا ذکر ملتا ہے، قربانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن آج جس قربانی کا ذکر آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ قربانی شکر گزاری کی ہے۔ بہت سارے لوگ اسے سوگندی قربانی بھی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ اسے شام کی قربانی بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ قربانی ہے جس کی خوشبو خدا خود لیتا ہے۔ باقی ساری قربانیوں میں سے کاہنوں کا حصہ خدا نے مقرر کیا، لیکن یہ قربانی جس کے لے کر آج ہم خدا کی حضوری میں آئے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اسے سارے شکر گزاری کے جانور کو، مرغا کو، مینڈا کو، پورے کے پورے کو جو ہے وہ مذبح کے اوپر جلا دینا۔ ایون یہاں تک کہ لکھا ہے اس کی انتڑیاں، اس کا گوبر تک جو ہے، اس کی کھال تک جو ہے بائبل کے اندر لکھا ہوا اسے بھی جلا دینا، اسے پاک جگہ پر پھینکنا۔ اس قدر یہ اہمیت کی حامل ہے یہ قربانی۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم شکر گزاری کیوں کرتے ہیں؟ اس بات کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ شکر گزاری ہے کیا، جس کے بارے میں آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ شکر گزاری کیا ہے؟ کیوں ہم شکر گزاریاں کرتے ہیں؟ اگر ہم اسے ڈیوائیڈ کریں، تقسیم کریں، تو یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک شکر ہے اور دوسرا گزاری۔ اور گزاری کا مطلب ہے کسی چیز کو گزراننا، کسی چیز کو جو ہے وہ دے دینا، کسی چیز کو نذر کر دینا۔ گزراننے کا مطلب یہ ہے، اور شکر کا مطلب ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں پھر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھیے گا خدا ان کے پاک کلام میں، زبور 107 اس کی پہلی آیت کے اندر یوں مرقوم ہے۔ اب جو جہاں پہ بھی ہے وہیں پہ بیٹھے گا، سو میرے ساتھ ہی رہے۔ یہاں پر مرقوم ہے، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اب شکر گزاری چڑھا کون سکتا ہے؟ کہ دوسری آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، پورب سے اور پچھم سے، اتر سے اور دکن سے، اور بیابان میں صحرا کے راستہ پر بھٹکتے پھرتے، اور ان کو بسنے کے لیے ان کو کوئی شہر نہ ملا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام میں یہاں پر مرقوم ہے، پہلی بات خداوند کا شکر کرو۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، بزرگ داؤد بیان کرتا ہے کہ خدا کا مقدس مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا اور تیرے نام کی تمجید کروں گا۔ اور آگے لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے۔ جب وہ ہماری زندگیوں کے اندر بھلائی کے کام کرتا ہے تو ان بھلائیوں کے عوض ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اگر چل کے بزرگ داؤد 136 زبور کے اندر کہتا ہے، اس کے بڑے بڑے عجائب کاموں کے عوض اس کی شکر گزاری کرو۔ اور شکر گزاری یاد رکھے گا ہم اس ٹائم کرتے ہیں جب خدا ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے، لیکن جب وہ شکر گزاری ہم لے کر آتے ہیں تو شکر گزاری کرنے کے طریقے کار کیا ہے؟
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دکھانے کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. اور آپ عہد عتیق کے اندر پیدائش کی کتاب کے اندر ہم جائیں اور وہاں پر ہمیں دو بھائیوں کا ذکر ملتا ہے. ایک کاہن ہے اور دوسرا، میں نے کاہن بولا، نام اس کا کاہن. ایک کا نام کائن اور دوسرے کا نام حابل ہے. اور دونوں قربانیاں لے کر آئے. جو کچھ انہوں نے اپنے باپ سے تعلیم پائی ہے اس کے مطابق وہ قربانی لے کر خدا کی حضوری میں آئے. لیکن ایک تھا جس نے دل کی خوشی سے قربانی کو گزرانا، اور دوسرا ہے جس نے دیکھا ہے کہ میرا بھائی قربانی گزارنے کے لیے جا رہا ہے اور میں بھی ایسا ہی کروں گا. شاید ایسا کرنے سے خدا کی پاک ذات جو ہے وہ خوش ہوگی. ایسا کرنے سے شاید خدا کی ذات مجھے بابرکت کرے گی. میری پیداوار پر خدا اپنی رحمت کی بارش کو برساتا رہے گا. اس نے یہ سوچا کہ ایسا کرنے سے خدا مجھ سے خوش ہوگا، خدا مجھے اور سرفراز کرے گا، خدا مجھے اور بابرکت کرے گا. اور اس نے اس نیت کے ساتھ قربانی کو لے کر خدا کی حضوری میں آیا اور اسے پیش کیا ہے. لیکن اس کی قربانی کیوں مقبول اور قبول نہ ہوئی؟ کیونکہ اس نے دکھاوے کی قربانی کی. اور آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف و صرف دکھاوے کی قربانی گزارتے ہیں. جبکہ بزرگ داؤد بیان کرتا ہے میں پورے دل سے. کس کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے تھوڑی سی جب الفاظ پر دھیان کیا جائے تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے پورے دل سے. اس کا مطلب ہے کہ انسان پورے دل سے شکر گزاری بعض اوقات کرتا ہے اور بعض اوقات نہیں کرتا ہے. اب کائن جو شکر گزاری کو قربانی کو گزار رہا ہے، کیا وہ پورے دل سے؟ اگر وہ پورے دل سے کی جاتی تو خدا اس کی قربانی کو رد کیوں کرتا؟ کیوں خدا اسے سائڈ پہ کر دیتا؟ کیوں پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہے خدا نے قائن کو اور اس کی قربانی کو پسند نہ کیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا اس نے پورے دل سے کی؟ اس نے صرف دکھاوے کے لیے قربانی کی، دکھاوے کے لیے خدا کے ذریعے میں لے کر آیا. لیکن خدا نے ایسی قربانیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ایسی قربانیوں سے خدا کو نفرت ہے، خدا کو گھن ہے. خدا کہتا ہے مجھے ایسی قربانیوں سے گھن آتی ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے میں تیرے گھر سے نہ تو بیل لوں گا اور نہ تیرے باڑے سے بکرے لوں گا، کیونکہ سارا کچھ تو خدا کہتا ہے میرا ہے. تو صرف دکھاوے کے لیے آ رہا ہے. شاید تو اس نیت سے آ رہا ہے کہ ایسا کرنے سے خدا مجھ سے خوش ہوگا. تو بنی اسرائیل کی طرح جو ہے وہ خود غرض ہے، تو اپنے مفاد کی خاطر قربانی کو لے کر آیا ہے، تو دکھاوے کے لیے لے کر آیا ہے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے ایسی قربانیوں سے خدا کہتا ہے مجھے کوئی بھی سروکار نہیں، اور لکھا ہے میں پورے دل سے. اب جو پورے دل سے قربانی لے کر آیا اس کا نام کیا؟ اس کا نام حابل ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خدا نے اس کی قربانی کو پسند کیا جو پورے دل سے لے کر خدا کی حضوری میں آیا. آج ہم جب ہماری زندگیوں کے اندر کی کام ہوتے ہیں ہمارے حالات بھی جو ہے بنی اسرائیل کی طرح ہے. ہم بھی صرف اور صرف دکھاوے کے لیے ہم قربانیاں گزرانتے اس نیت کے ساتھ کہ شاید خدا ہمارے گناہ اور ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور اس قربانی کے عوض خدا ہمیں برکت کرے، خدا ہماری مرادوں اور لالچاؤں کو پورا کرے. لیکن یاد رکھے گا خدا کے کلام میں لکھا ہوا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اگر ہمارا دل خالص نیت کے ساتھ خدا کے ساتھ وفادار ہے تو خدا ایسی قربانیوں کو پسند کرے گا. نہیں تو جان رکھیے گا قائن کی طرح لے کر آئیں، لیکن ایسی قربانی کو اگر خدا ہی رد کر دے اور کہہ دے کہ مجھے ایسی قربانیوں سے سروکار ہی نہیں. اگر میں بھوکا ہوتا تو جنگل کا ہر ایک جانور، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا کہتا ہے میرا ہی ہے. خدا کسی چیز کا بھوکا پیاسا نہیں. اگر خدا کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، بزرگ داؤد بیان کرتا ہے خدا اس قربانی کو پسند کرتا ہے جو دل کے ساتھ کی جاتی ہے، جو دل کی خوشی کے ساتھ کی جاتی ہے. آج ہم شکر گزاری لے کر بھی آتے ہیں لیکن اس ناقص چیز کی جسے شاید ہم یہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ قربانی معذرت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اگر ہمارے گھروں کے اندر کوئی مہمان آ جائیں تو کیا
آپ کو یہ بھی پتا کہ یہ آپ کے بڑے قریبی ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ آپ کی نظر میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ میرے لیے بڑی عزت کی جگہ پر ہے، جنہیں آپ اپنے دوسرے رشتوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہو، تو آپ ان کے سامنے کون سی چیز پیش کریں گے؟ ہاں، اچھی چیز پیش کریں گے یا خالی چاول چار پا کے نہ کے رکھو گے؟ ہاں، کیا کریں گے آپ؟ اچھی سے اچھی چیز پیش کریں گے تاکہ ہمارے عزیز و اقارب جنہیں ہم نے بلایا ہے، جو ہمارے گھر میں تشریف فرما ہے، وہ ان ساری اشیاء کو جب کھائیں اور ہماری تعریف کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب کوئی کچھ چیز بنا دیتے تو پوچھتے ہیں بھائی جی چیز پکی ہے، ہاں دوسری کھاتی ہے تو کیسی لگی ہے جی، مزیدار ہے کہ نہیں مزیدار؟ ہاں ذرا صحت تے بندہ کھلوتا رہتا ہے، ہاں جانی ٹھیک ہے نا، دونوں اج چاہ ٹھیک پکی ہے نا، ساری خاطر توازا چونکہ فرق تے نہیں رہا کہ کمی تے نہیں رہی، لیکن جب خدا کی باری آتی ہے تو پھر ہم کیسی قربانی گزارتے ہیں؟ ہم کائن کی طرح اس چیز کی قربانی گزارتے ہیں جن سمجھنے کا بالکل ناقص یار فضول ہے، ویسٹ ہے، ضائع کر دی جائے، مطلب ضائع کرنے سے بہتر ہے شکر گزاری قربان۔ اور ہم خدا کے ذریعے میں کیا کرتے ہیں؟ سادے چاول پکا کے آج کرنے آؤ جی شکر گزاری، آؤ جی آج چنے والے چاول پکا دیا، آؤ جی آج شکر گزاری۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کوئی نکمی چیز، اگر آپ بائبل کا مطالعہ کرنے والے ہیں تو بہار کی کتاب کے اندر لکھا ہے کوئی ایسا جانور خدا کی حضوری میں قربان نہ کرنا جو ناقص ہو اور کسی چیز سے جو ہے وہ افاج ہو، اسے خدا کی حضوری میں قربان نہ کرنا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کے کلام کے اپوزٹ چلتے ہیں اور ہم کسے لے کر آتے ہیں؟ خدا کہنا ناقص چیز نہیں قربانی گزارنی، ہم کسے لے کر آتے ہیں؟ ہم ناقص لے کر آتے ہیں۔ جب قائم کی طرح ہمارے چہرے اداس ہو جاتے ہیں، او خداوند میں نے قربانی گزارنی اور تو نے میری قربانی کو رد کیا، اور ہمارے دل بجائے کہ خدا کے کلام کے مطابق شاد ہوں، ہمارے گرانے خوشیوں سے بھر جائیں، ہم تیش میں آ جاتے ہیں اور ہم جو ہے ان باتوں کو اپنی ذہن کے اندر لے کر ہم بجائے کہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے، ہم اپنی برکت کو خود ہی گوا دیتے ہیں۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ہر وقت، کس ٹائم؟ پادری صاحب نے آگے بتایا کہ بائبل کے اندر لکھا ہر وقت دعا کرتے رہو، تو دوسری بات یہ بھی ہے ہر وقت خدا کا شکر کرو۔ تو ہم شکر گزاری کے وقت کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شکر گزاری کرنی ہے، اس کے لیے ہم وقت کا تعین کرتے ہیں، انتخاب ہم خدا پر نہیں ہم خود کرتے ہیں۔ اور جب ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اپنے ٹائم کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے ٹائم پر نگاہ کرتے ہیں، یہ ٹائم میرے لیے ٹھیک ہے، اس ٹائم میں ایسا کر لینا یہ میرے لیے بالکل مناسب ہے۔ ہم اپنا روسٹر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کل چھٹی ہے، آج شکر گزاری کروا دو، لیکن ہم اپنے ٹائم کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کے لیے خدا کی حضوری میں جا کر دعا کی ہے کہ خداوند میں جو کچھ کرنے والا ہوں یا کرنے والی ہوں، اس میں خدا تیرا جلال و تیری قدرت ظاہر ہو۔ آج ہم خدا سے نہیں پوچھتے، آج ہماری شکر گزاریوں کے یہ عالم ہے۔ خدا کہتا ہے اس جگہ جا جہاں پر جس جگہ کو میں نے تیرے لیے مخصوص کیا ہے، اس جگہ پر جا اور قربانی کو گزار۔ لیکن ہم شکر گزاری قربانی گزارنے کے لیے ہم پادریوں کا انتخاب کرتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ بائبل کے اندر لکھا اسی جگہ جہاں جس سے تیرے خدا نے خود تیرے لیے مقرر کیا ہے، اور جس جگہ کو تو نے اپنے لیے ٹھہرا دیا اس جگہ پر جا۔ لیکن آج ہم شکر گزاری کی قربانی گزارنے کے لیے ہم اپنے مطلب کا پادری پسند کرتے ہیں، جو پادری ذرا ٹھیک ٹھاک ہو ہم کہتے جی ہے بالکل ٹھیک، جسے بلا لیا جائے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے جس جگہ کو تیرے خدا نے تیرے لیے مقرر کیا ہے، اور جو سالہ سال محنت کرتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، انہوں سے کوئی رکنے لا دے جس طرح بھائی صاحب لگ رہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی صاحب تسی بھی آنا، تمہیں بھی بلایا ہے، لیکن کلام جڑا ہے نا اے بندہ دے گا۔ میٹنگ جو ہے یہ جناب جو بڑے خوبصورت ہینڈسم لگ رہے ہیں، میٹنگ لیڈ یہ کرے گا، ورشپ کرنے والے نہیں تسی سائڈ تو تانوں نہیں آندا صحیح طرح جانا،
भाई हजूर जो है वो प्रस्तुत करेंगे पाँच दस दिन हाँ? हम अपनी मर्जी को खुदा के सामने रखते हैं, जो खुदा चाहता है मुझसे इग्नोर कर देना, और हम अपनी मर्जी से सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं। और उनके बारे में लिखा हुआ खुदा के कलाम में यशायाह बिन आमोस का सहीफा बयान करता है, खुदा अफसुर्दा होता है और कहता है मुझे तुम्हारी कुर्बानियों से नफरत, मुझे तुम्हारी कुर्बानियों से घिन आती, मुझे तुम्हारी कुर्बानियों से कराहियत है। खुदा के कलाम में यहाँ तक मरकूम है कि मुझे तुम्हारे नए चांदों से और मुझे तुम्हारी नई ईदों से, और आगे सबसे लास्ट बात जो लिखी हुई है बाइबल के अंदर लिखा है, मुझे तुम्हारे हदिये और नजरानों से भी नफरत। तो आज हम किसे खुश करना चाहते हैं? आज मेरे ख्याल जिंदगी शुक्रगुजारी की जो बंदे ये नजर नहीं आता, जिसके लिए शुक्रगुजारी की जा रही है पता चले उधर बैठना है, हाँ जी, यहाँ भी नहीं। जबकि बाइबल का कानून ये है कि जब तू कुर्बानी गुजराने तो कहाँ पर खड़ा हो। हाँ, हमारे मुस्लिम बहन भाई चंद माह बाद जो है वो ईद इस्माइल जो है वो आएगी, जिसे कुर्बानी की ईद बोला जाता है, और वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिस्सा डालते हैं, सारे मेरे साथ इज्तमाही कुर्बानियों से बोला जाता है, और उस बैल के अंदर या ऊंट के अंदर वो हिस्से डालते हैं। कुछ भाई जी एग्री जी मेरे हिस्सा पाते ने, जिसे इज्तमाही कुर्बानी बोलते हैं। और जो कुर्बानी जिसने हिस्सा डाला है, तब ये पता चल जाए इस टाइम ये कुर्बानी गुजरानी जाएगी, और बकायदा उस जानवर का नाम उसे देते हैं, लेबल लगता है, टैग लगता है कि भाई जी ताड़ी कुर्बानी दे विच इस बैल दा हिस्सा है और ये आपका है, उस पर टैग लगाया जाता है। और जिसने हिस्सा डाला है वो नमाज पढ़ते ही कहां पर भागता है, उस जगह पर भागता है जहां पर इज्तमाही कुर्बानियों का अरेंज, और वो जाकर उस कुर्बानी के जानवर के पास खड़ा होता है, मौलवी साहब छुरी फेर देते, तकबीर पढ़ती है, और वो वहां पर खड़ा होता है। किस नीयत से कहना हो कि हिस्सा मेरा इंदे विच ते मेरे मैनू इंदे विचों जा, और उसे पता है कि मेरी कुर्बानी का जानवर ही है, इसलिए वो वहां पर खड़ा होता है। दूसरे के कोल क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि इसमें मेरा हिस्सा ही नहीं। तो अगर आज हम कुर्बानी गुजरान करो, अगर हम कुर्बानी के पास मौजूद ही नहीं तो सामने को पता की है, हमें क्या हिसाब, हमें क्या पता है कि साढ़े ना बनया की। बाइबल के अंदर इसराइली कौम जब कुर्बानी गुजराते थे तो उन्हें हुक्म इलाही ये था कि तुम मस्बा के पास खड़े रहो, ताकि जब तुम कुर्बानी खुदा के जरिए में गुजरानो तो तुम्हें पता हो कि खुदा की ज़ाते अक़दस ने तुम्हारी कुर्बानी को पसंद किया है या नहीं किया है। अगर आप एलिया के बारे में जानते हैं, सलातीन के सहीफा के अंदर एलिया के बारे में लिखा है, एलिया जब कुर्बानी गुजराने को है तो वो मस्बा के पास खड़ा है, और उसने देखा है कि आसमान से आग उतरी है, और उसने कुर्बानी और मस्बा को सब कुछ उसने जो है वो भस्म कर दिया है, वो मस्बा के पास था, और उसने देखा है कि क्या हो रहा है। लेकिन आज जैसी कुर्बानी गुजराने लिख रहे देग वाले ने पीछे टुरे रहने, भाई कितों तक पहुंचे हमें, कितों तक रेंज होया। आज हम देगों वालों के पीछे भागते हैं, मस्बा के कोल ही नहीं होते। ठीक है, जो कुछ हो रहा हो ही जाए, भाई जी प्रस्तिश करते पे की जान, अपनी अद्धा घंटा करके तो बंद हो जाए। आप ही मीटिंग लीड करने वाला आधा घंटा करवाएगा मीटिंग लीड, कलाम सुनाने वाला 15 मिनट कलाम सुना देगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, आप ही उसके बाद रोटी खवा देंगे। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप कुर्बानी गुजरानते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, तो फिर मस्बा के पास खड़े हो, ताकि जाने के जो आसमान से उतरे वो आपको बरकत। तो अगर आज तक मैं और आप सिर्फ दिखावे की कुर्बानियां कायम की तरह गुजरान है, ऐसी कुर्बानियों से खुदा को कोई वास्ता नहीं है। लोग आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज मारेंगे, और बाद में ये कहेंगे हेलो बाय बाय, फिर मिलाएंगे। तो आज क्या मैं और आप चाहते हैं कि खुदा मुझे आपको बरकत दे, तो फिर लिखा हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी। और ये जरूरी नहीं है कि आप कोई नजराने लेकर आए, औरतों की कुर्बानी हर वक्त खुदा के जरिए में गुजराने
लिखा है तेरा खुदा होंठों की कुर्बानी को भी पसंद करता है। अगर आज हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो उस शख्स की तरह जो कोड़ या उसने आकर कोई देखा दूंगा नहीं, कहीं उसने दिल की खुशी के साथ पूरे दिल से खुदा का शुक्र अदा किया और होंठों के नजराने खुदा के जरिए में चढ़ा दिए, और खुदा ने भी कहा जा सलामत चढ़ा जा, हमेशा तक इस बीमारी से बचा रहे। खुदा ऐसी कुर्बानियों को पसंद करता है। तो आज से अपनी जिंदगी को रूटीन बनाएं। अगर आप कुर्बानियां गुजराते हैं तो पहली बात पूरे दिल से गुजराने, मत्थे ते वट पा के नहीं कि बुलाए 50 लोगों का इंतजाम से लो जी पादरी साहब जी अपने नाल यीशु मसीह वाकू 12 शिगिर्द होर ले आए, प्रस्तिश वाले ने कहा सी नाल वो भी 2-3 ले आवे अपने नाल, जिन्होंने नहीं सी बुलाया वो भी बात सुन के आवे। तो खुदा ऐसी कुर्बानियों को पसंद नहीं करता है। अगर कुर्बानी गुजारनी तो फिर दिल की खुशी के साथ गुजरानी, मत्थे ते वट पा के। दूसरी बात पूरे दिल से, अद्धे दिल ना नहीं। ऐ रख लो, पहले लोग जब शुक्र गुजारी गुजारते हैं तो पहले देगा जेड़ा देगचा वड्डा है लैन देने पहले इहदे च पा दे, हाले दूसरे आने वाले ने उन्होंने पहले लैदा करते। और हमारे इरादे कहाँ पर